صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یعنی اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمارے اوپر روزے فرض کیے، تو دراصل یہ روزے جو ہم رکھتے ہیں، یہ روزے در حقیقت قرآن مجید جو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، جو اس نے اس مہینے میں نازل فرمائی، اس عظیم نعمت کا شکریہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس مہینے کی ایک مبارک رات یعنی شب قدر کے اندر اس کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار ہی نازل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ لیکن دوسری کتابیں، چاہے وہ توریت ہو یا زبور ہو، انجیل ہو، وہ تمام کی تمام کتابیں ایک بار میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوئیں، لیکن قرآن مجید 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر تراویح کے اندر قرآن مجید کا اہتمام کیا جاتا ہے، تراویح میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ یہ تراویح میں قرآن مجید پڑھنا قرآن مجید کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نہ تورات، نہ عیسائی تراویح پڑھا کرتے تھے، نہ یہودی تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر تراویح کو لازم کیا، اور اس تراویح میں قرآن مجید پڑھنے کو بھی لازم قرار دیا گیا۔ تو تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنا، یہ بھی رمضان کا قرآن مجید سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو تمام صحابہ اکرام اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح سے حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن بندے کی شفاعت قرآن مجید فرمائے گا، اسی طرح سے بندے کی شفاعت روزہ بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حق دیا ہے۔ کل قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے کہ قرآن مجید رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے اللہ، اس نے پوری رات میری تلاوت کی، میری شفاعت کو قبول کر لے۔ اسی طرح سے روزہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، اس نے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے بچائے رکھا، میری شفاعت قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو قرآن اور رمضان کے روزے دونوں ہی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں، اور دونوں ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا بندوں کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی جزا یہ ہے کہ میں خود ہی اسے مل جاتا ہوں، میں خود ہی اسے مل جاتا ہوں۔ تو رمضان کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔
قرآن مجید کی تلاوت کے لیے لازمی ہے کہ پاکیزگی اور صفائی کا صحیح طور پر دھیان رکھا جائے، ادب اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کو خوب آہستہ آہستہ ٹھہر کر تجوید کے مطابق پڑھیں۔ یہ انداز ہے اور یہ آداب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا۔ صحابہ اکرام تابعین جب رمضان المبارک آتا تو قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے، جو ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، اور انہوں نے بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں۔ موطا امام مالک جو بڑی مشہور کتاب ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو آپ اپنی تمام تر جو تدریسی مشائخین ہوتے تھے، یعنی حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہوا کرتا تھا، آپ ان تمام کو چھوڑنے کے بعد صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 دن میں، اور یہ بھی آتا ہے کہ 1 دن میں قرآن مجید ایک مکمل ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کا معمول تھا۔ اسی طرح سے بعض شیوخ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ بزرگان دین ایسے بھی تھے جو 1 رکعت میں 1 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل بھی فرمایا کرتا ہے۔ اس طرح سے بھی روایت میں آتا ہے۔ تو رمضان المبارک چل رہا ہے، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے اور اس کو پڑھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ قرآن مجید کی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں بے حساب اجر و ثواب بتایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا یہ بھی ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا 1 حرف تلاوت کرتا ہے تو اس کے عوض 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا اجر کیا ہے؟ 10 گنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الف لام میم 1 حرف نہیں، الف 1 لام 1 میم 1، یعنی جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی ایک انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف تلاوت قرآن ہی کو بس اپنا کام سمجھ لیا ہے۔ یقیناً قرآن مجید کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے معانی کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بارے میں حکم دیا ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرو، اس لیے کہ بندہ جب قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، کس لیے پیدا فرمایا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی اسے کس طرح سے گزارنی ہے۔ جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے، اسے سلیقہ نصیب ہوتا ہے۔ تو تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے معنی کو سمجھا جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قرآن مجید میں غور و فکر فرمایا کرتے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ ایک آیت نازل ہوئی وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ،
تو روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس ایک آیت کو پڑھا اور پوری رات اس آیت کے غور و فکر میں آپ نے گزار دی. اس ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات آپ نے گزار دی، اس میں غور و فکر کرتے ہوئے، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے. تو اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے کہ تلاوت کرتے کرتے اس کو سمجھا بھی جائے. صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا. حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لیتا تو جب تک اس کے معنی کو نہیں سمجھ لیتا تب تک آگے نہیں بڑھتے. جب تک کہ اس کے معنی کو نہیں سمجھ لیتے، جب تک کہ اس پر عمل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آگے نہیں بڑھا کرتے تھے. یہ معمول رہا ہے ہمارے بزرگان دین کا، اسلاف کا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے صرف قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کے معنی میں غور و فکر نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو فرمایا کہ تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے. تو تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، یہ دونوں چیزیں لازمی اور ضروری ہے. آج بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو صرف اور صرف جو ہے وہ پھونک کی کتاب سمجھ رکھا ہے، جھاڑ پھونک کی ہم لوگ اس کو کتاب سمجھتے ہیں. آج ہم نے اپنے گھروں میں قرآن مجید کو ایک اونچے طاق پر ہم نے رکھ دیا ہے، سجا کر اچھے جزدان میں اس کو سجا کر کے رکھ دیا ہے. یقیناً قرآن مجید گھر میں رکھنے سے برکتیں ہوتی ہیں. آج ہم قرآن مجید سے ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کے گھر کے اندر قرآن خوانی کرا لیں، یا اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے انتقال کا وقت ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میت کے اس کے جنازے پر سورہ یاسین شریف پڑھ دی جائے، بس یہی قرآن مجید کا مقصد ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید یقیناً اگر کسی جنازے پر پڑھا جاتا ہے تو اس کی موت میں آسانی ہو جاتی ہے. قرآن مجید اگر گھر میں رکھا جاتا ہے تو اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں. قرآن مجید قرآن خوانی کرنے سے بھی برکتیں ہوتی ہیں. لیکن میرے عزیزو، قرآن مجید کا صرف اور صرف یہ مقصد نہیں ہے. قرآن مجید یہ ہے کہ اس پر زندگی میں عمل کیا جائے، اس لیے کہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے. جب قرآن مجید کو قوم پڑھتی ہے تو حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. زمانے کہ وہ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ زمانے کے غلام نہیں ہوتے ہیں. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے قرآن مجید سے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے. قرآن مجید کے اندر تمام دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، تمام مشکلات کا حل موجود ہے، اور آج ہم قرآن مجید سے عمل بالکل دور ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو دنیا کی اقتدار ان کے ہاتھ میں تھی، تمام طاقت ان کے ہاتھوں میں تھی، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے اور قرآن مجید پر عمل بھی کیا کرتے تھے. جب تک تم قرآن مجید پر عمل نہیں کرو گے، اس کے اندر غور و فکر نہیں کرو گے، تو تمہارا قرآن مجید کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کے معانی میں غور و فکر کیا جائے. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن مجید کس طرح سے پڑھیں، ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا، ہم کس طرح سے قرآن مجید کو سمجھیں. یقیناً قرآن مجید کو صحیح طور پر ایک عالم دین ہی سمجھ سکتا ہے، جو ایک مکمل ایک باقاعدہ کورس کرتا ہے 9 سال کا، وہ سمجھتا ہے. لیکن قرآن مجید کی جو عام چیزیں ہیں، عام باتیں ہیں جس میں درس دیا گیا ہے، وہ ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے پڑھنا ہوگا. آج ایک دنیاوی کتاب کو اور دنیاوی سبجیکٹ کو ہم پڑھنے کے لیے بے انتہا محنت کرتے ہیں. ہمارے بچے اگر آج کسی کمپٹیشن کی تیاری کریں، چاہے وہ میڈیکل کی تیاری ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کی تیاری ہو، ہمارے بچے جب کالج اور اسکول میں جاتے ہیں
تو ہمارا یہ معمول ہوتا ہے کہ اگر بچے کو کوئی سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بچوں کے لیے ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے کوچنگ کا انتظام کرتے ہیں، ان پر بے انتہا پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن مجید جو ایک زندہ کتاب ہے اور جس کے اندر دنیا کی تمام باتوں کا ذکر ہے اور تمام مشکلات کا جس کتاب کے اندر حل ہے، اس قرآن مجید کو ہم لوگ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا ہم لوگ قرآن مجید کو علماء کی سرپرستی میں نہیں سیکھ سکتے؟ کیا علماء کے ذریعے سے جس طرح سے ہم لوگ ٹیوشن اور کوچنگ کا انتظام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیا علماء کے ذریعے سے اردو زبان کو نہیں سیکھ سکتے؟ کیا عربی زبان کو ہم لوگ نہیں سیکھ سکتے؟ یقیناً ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن بات اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف کیا ہے توجہ دیں۔ ہم لوگ ایک سائنس کو توجہ دے رہے ہیں، میتھمیٹکس کو توجہ دے رہے ہیں، انگریزی زبان کو صرف اور صرف ہم توجہ دے رہے ہیں، اور انگریزی زبان سیکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ آج کل کالج کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر انگریزی زبان سیکھنے کے لیے بچے ہزار روپے خرچ کرتے ہیں، 5 ہزار روپے کے کورس کر رہے ہیں، 10 ہزار روپے کے کورس کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ دنیا کے اندر ان کا کریئر بن جائے، دنیا کے اندر ان کو جاب کے مواقع مل جائیں۔ لیکن کیا قرآن مجید کے ساتھ ہم اس طرح کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اس طرف بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو عربی زبان کو سیکھیں، اردو زبان کو سیکھیں، تاکہ جب قرآن مجید پڑھیں تو کم از کم اس کے معنی میں غور و فکر ہو جائے۔ اس چیز کا دھیان رکھیں۔ قرآن مجید کو سمجھنا صرف یہ علماء ہی کی تخصیص نہیں ہے، قرآن مجید ہدی للناس ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ بس یہ ہے کہ اس کو پڑھنا آنا چاہیے، سمجھنا آنا چاہیے، اور اگر پڑھتے ہوئے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، علماء کی سرپرستی میں سیکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ قرآن مجید ایک سمندر ہے، اس سے پڑھنے کے بعد لوگ جہاں ہدایت بھی پاتے ہیں اسی طرح سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کی سرپرستی میں اس کو سیکھیں، علماء کی سرپرستی میں جاننے کی اسے کوشش کریں، تو وقت نکالیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور زبانوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا، آپ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں قرآن مجید کا حفظ کرنا مشکل ہے اور اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ایک ٹائم وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب لوگوں کے لیے قرآن مجید کا حفظ کرنا تو آسان ہوگا لیکن اس پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، اور آج وہی زمانہ چل رہا ہے، وہی دور چل رہا ہے کہ صرف اور صرف ہم نے قرآن مجید کو ایک رسمی